یہ شوٹر ارینج کیے تھے جاوید لطیف نے، جو اس وقت مرکزی وزیر ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ میری بات جھوٹ ثابت ہو تو میں اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس شواہد موجود. اب تک وہ وزیر بے محکمہ ہے. پرویز الہی نے دیکھا ہے کہ جو بھی عمران خان سے مخالفت کر کے اور ان سے فائدہ اٹھا کے الگ ہوا ہے، اس کو لوٹا لوٹا چور چور ڈاکو کہہ کہ وہ گھروں سے شرم اور خوف کے مارے باہر نہیں نکلتے. پرویز الہی کو اچھا بھلا پتہ ہے یہ. اگر اس نے ایسی کوئی بات کی، گجرات میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکے گا. گجرات کے لوگ اسے گھسنے نہیں دیں گے. گجرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد شریف کی والدہ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں کہ میرے بیٹے کو کس کس نے مارا ہے، ان میں سے سر فہرست نام ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہے، اور لوگوں کے نام بھی ہیں. لیکن جو بندہ سب کو حکم دیتا ہے، اصل میں ملزم یا پھر مجرم وہی ہوتا ہے. شوٹر کس نے ارینج کیے، کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ اقبال حسین لکھویرا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ارشد شریف کی والدہ کا خط وہ کہاں تک پہنچے گا، جنرل باجوہ کو آج کی فوجی قیادت کہاں تک تحفظ فراہم کرے گی. اور پھر لکھویرا صاحب سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی معلومات کے مطابق شوٹر کس نے ارینج کیے تھے. جناب لکھویرا صاحب. جی سر سب سے پہلے تو فضل حسین عوان صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے زحمت دی، مجھے بلایا اور بڑی مہربانی کی آپ نے. بہت شکریہ آپ کا. بات یہ سر، اس بات کو کرنے سے پہلے اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا. اب بات شروع یہ ہوتی ہے کہ ارشد شریف کرتا کیا تھا اور کرنا کیا چاہ رہا تھا. نیٹ فلیکس پہ جو اس نے ویڈیو بنانی تھی یا دینی تھی، اس میں کن کن کے نام آتے تھے. اس میں اب یہ بات کھل چکی ہے، سب کو پتہ ہے، اظہر من الشمس ہے کہ اس میں سب سے پہلا نام سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا تھا. اچھا، اس میں آپ دیکھیے جن لوگوں کے لیے قمر باجوہ صاحب کام کر رہے تھے وہ بھی اس میں پوری طرح انوالو ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ذمہ دار لوگوں کو دیکھیں تو ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ان سے یہی کام لیتے ہیں، اور پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کا تحفظ کریں گے، آپ فکر نہیں کرو. اور اس کو اس لیے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بندہ اثر رسوخ والا ہے، یہ کرے گا. تو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آرمی چیف آپ کے بیک پہ ہے، اب تو خیر وہ سابق ہو گئے، تو آپ کا پھر حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے. ہوا یہ کہ وہ دوسرے، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ باجوہ صاحب کے علاوہ دوسرے صاحبان کے بھی انعام ہیں جو آرمی سے متعلق ہیں اور رسپانسیبل پوسٹوں پہ ہیں. ہاں بالکل، لیکن انہوں نے کام وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. جی. وہ تو متاحت ہے نا. جی بالکل. دیکھیں نا، آپ اپنے نوکر کو کہیں کہ پانی لاؤ، لسی تو نہیں لائے گا، وہ پانی لائے گا نا. صحیح. تو اس نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے کیونکہ اس نے نوکری کرنی ہے آپ کی. وہ متاحت لوگ ہیں، ان کا نام لیں یا نہ لیں، اصل محرک کا نام لینا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ یہ کر سکتے تھے. ہاں جی. اچھا، اس میں اسی بات کو اب اس حوالے سے جی آپ اس بات کو پاکستان سے، راولپنڈی سے، لاہور سے لندن لے جائیں. لندن میں یہ پلاننگ تشکیل پذیر ہوتی ہے. لندن میں کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ شوٹر آپ نے ارینج کرنے ہیں. اچھا جی. اب لندن میں کون رہتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں. ہاں جی. کہ حضرت قبلہ محترم جناب میاں نواز شریف صاحب اور ان کے حملہ. تو ان سے بات کی گئی کہ بھئی شوٹر کیسے ارینج کریں. تو ظاہر ہے، آپ دیکھیں کسی چیز کو بینگ این آبزرور، مبصر جو ہوتا ہے نا، ہم جب ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بات کر رہا ہے جو کر رہا ہے، جو آدمی کر رہا ہے. ہم اس میں سے ایک یونیک چیز نکالتے ہیں، اچھوتی، کہ اسی میں سے بات نکال کے ہم اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، یا اس بات کو رد کرتے ہیں یا اس کی تائید کر دیتے ہیں، یا اس پہ کہتے ہیں کہ یہ غور طلب بات ہے، یعنی اس کی شدت کے مطابق اس پہ ہم اظہار خیال کرتے ہیں. جب نواز شریف صاحب کو کہا گیا تو اس میں ناصر بٹ کا نام آیا، تسنیم حیدر شاہ کا نام آیا، فلاں کا نام آیا، اس کا نام آیا، اس کا نام آیا. اب میں نے کچھ ویڈیو دیکھنا شروع کی کہ نواز شریف صاحب کو کس پہ کتنا کانفیڈنس ہے اپنی پارٹی میں.
لندن تو میں گیا نہیں, میں نے تو پاکستان کے لوگ دیکھتے تھے نا. 2-4 آدمی جن میں نام آتے تھے, وہ 2-4 نام میں نے نوٹ کر لیے. اچھا جی. اور میں نے دیکھا کہ ان میں کون ہو سکتا ہے جو یہ اندوہناک بھیانک قسم کا کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے نا نواز شریف کی حمایت میں یا اپنے عمران خان کی مخالفت میں, وہ جاوید لطیف صاحب تھے. اچھا, اب یہاں ایک بات برسبیل تذکرہ پیش کر رہا ہوں میں کہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑی کابینہ 76 مرکزی وزیر, اور ان 76 نااہل وزیروں کا اعلیٰ ترین نااہل وزیر اعظم شہباز شریف. ٹھیک ہے سر. اب یہ ڈانڈے شہباز شریف سے ملتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ جاوید لطیف کو اب تک کوئی محکمہ نہیں دیا گیا, لیکن وہ مرکزی وزیر کی پوری سہولیات انجوائے کر رہا ہے, اور اس نے ان سہولیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے ایسے طبقات سے تعلق رہتے ہیں. یہ شوٹر جو ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ بات کرنے میں کوئی عار نہیں ہے. لوگ ایسے ہمارے لوگ بغیر سوچے سمجھے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ یوں ہے جی, یہ یوں ہے جی, اور زیادہ تر ISI کا نام لے لیتے. اگر ISI نے یہ شوٹر ارینج کیا ہوتا تو اللہ نہ کرے عمران صاحب بچ نہیں سکتے تھے. یہ شوٹر ارینج کیے تھے جاوید لطیف نے, جو اس وقت مرکزی وزیر ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, اور اگر یہ میری بات جھوٹ ثابت ہو تو میں اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس شواہد موجود ہیں. کیوں؟ اب دیکھیں ترتیب جس نے بھی دی کہ دیکھیے جب اس قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے نا کسی رہنما پہ یا کسی اہم شخصیت پہ, وہ ایک طرف سے نہیں ہوتا. ایک طرف سے ہوتا ہے دکھاوا, دوسری طرف سے ہوتا ہے اصلی کام. اور اصلی کام کرنے والوں کئی دن پہلے سے اس سلسلے میں پوری ریہرسل کر چکے ہوتے ہیں. تو جو لڑکا پکڑ گیا نشائی, جس نے فائر کیا یا یہ کیا وہ کیا, یا پتہ نہیں اسی کی گولی لگی عمران کو یا کیا, وہ اللہ نے بچانا جو ہوگا, وہ بیلنس نہیں کر سکے, گر گئے. شوٹر نے تو اس کو تو یہی تھا نا کہ فائر کر رہا ہے, اور اس نے فائر کر دیا. اور وہ جو شوٹر جس نے فائر, اور یہ گر گئے عمران صاحب, گولیاں اوپر سے گزر گئی, وہ بچ گئے. اب شوٹر جو ہے, یا تو جاوید لطیف صاحب آئیں بیان دیں, بباں کے دھول کہیں میں نہیں ہوں, اور اس بات کی تصدیق کے لیے وہ ثبوت پیش کریں. شوٹر تو موجود ہے نا, اسی ملک میں ہی ہے نا, اگر اب تک بھگا نہیں دیے گئے تو. ایک تو گرفتار ہوا ہے, دوسرا نہیں پکڑا گیا. اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, یہ جو پکڑا گیا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی فرضی آدمی ہو. ٹھیک ہے, ہر پہلو پہ غور کریں نا آپ. یعنی مارا میں نے, پکڑوا آپ کو دیا, وہ آپ تو بے گناہ آدمی ہیں, آپ یہی کرتے رہیں گے. میں تو اس وقت پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوں گا, کسی اور ملک میں بیٹھا ہوں گا. تو جاوید لطیف, پہلی ذمہ داری تو جاوید لطیف صاحب کی ہے نا, کہ جاوید لطیف صاحب کا ہائی سرکلز میں, معتبر سرکلز میں, یعنی قابل اعتماد کسی حد تک سرکل میں مبینہ طور پہ جاوید لطیف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ شوٹر انہوں نے ارینج کیا. ٹھیک ہے نا سر, میں نے مبینہ طور پہ کہا ہے کیونکہ میں موقع پہ تو موجود بھی نہیں تھا. تو اب الزام مجھ پہ لگتا ہے, تردید آپ تو نہیں کر سکتے نا, میں تردید کروں نا. اب پہلی بات تو یہ بتائی جائے کہ اب تک وہ وزیر بے محکمہ ہے, کیوں ہے بھائی, اس کی کیا صلاحیت ہے, کیا اس کی قابلیت؟ وہ تو ایک نہیں ہے بلکہ 25 ایسے وزیر ہیں جن کو کوئی محکمہ شہباز شریف صاحب نے. ٹھیک ہے سر, لیکن اس پہ تو یہ الزام ہے, یہ تو مبینہ طور پہ شوٹر ارینج کرنے کا الزام ہے. یہ تو پہلی دفعہ میں سنوں آپ کی زبان سے سنا. جی سر, اس پر الزام ہے. جی سر, میڈیا میں پہلے تو نہیں آئی بات. دیکھیں میڈیا کیا ہے, اب میڈیا کو آپ جانتے ہی ہیں یار, میڈیا تو سارا بکا ہوا ہے. اب جس کو پیسے مل رہے ہیں اس کو کیا پڑی ہے وہ سچائی اور اس کے لیے اپنا نام پیدا کرنے کے لیے. ارشد شریف کی والدہ نے بہت بڑے آدمی کا نام لے دیا جی جی اپنے بیٹے کے قتل کے حوالے سے, جنرل باجوہ صاحب کا, ریٹائر ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج ان کی کوئی حمایت کرے گی؟
کس حد تک جائے گی؟ اچھا، بات یہ ہے سر، اب کیونکہ یہ معاملہ جا چکا ہے سپریم کورٹ میں، جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، سپیریئر کورٹ ہے، اور یہ خط بھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو دیا ہے انہوں نے، اور وہ شامل بھی انہوں نے لے بھی لیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو آپ متاحتوں کے نام لے رہے تھے نا، باجوہ صاحب تو چیف تھے نا، انہوں نے حکم دینا تھا، متاحت نے تعمیل کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ نے کیا کہہ کے ان کو کہا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کیا کہہ کے نہیں کہا، کوئی ایسی بات کی ہوگی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ ملکی مفاد میں ہے یا کچھ اس طرح کی بات۔ متاحتوں پہ تو ذمہ داری آپ ڈال نہیں سکتے، ان سے پوچھا ضرور جا سکتا ہے کہ بھی ایسی بات کچھ ہوئی تھی، ظاہر ہے کورٹ میں معاملہ ہے تو اس میں ہم زیادہ گفتگو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پھر وہیں جائے گی بات، اور وہ خود ہی دیکھیں ججز جو ہیں، ایک میرے بڑے قریبی دوست تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ بہت قریبی دوست تھے، بلکہ میرے کلاس فیلو تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا نظام ہے بھائی، مجرم کھڑا ہے کٹہرے میں، آپ کیس سن رہے ہو، آپ موقع پہ موجود نہیں ہو، دو وکیل کھڑے ہیں سامنے، ایک ملزم کی فیور کر رہا ہے، ایک ملزم کا مخالف ہے، اور آپ تینوں جو ہیں موقع پہ موجود ہی نہیں ہیں، اور جو مجرم ہے جو موقع پہ موجود ہے یا نہیں ہے وہ کٹہرے میں خاموش کھڑا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ اب وکیلوں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے، واقعی ہم نہیں ہوتے موقع پہ، لیکن ہم اس میں اتنے ارک ریزی کے ساتھ اور عمیق طور پہ اندر گھس کے کیس کے فیکٹس فائنڈ کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم پھر فیصلہ دیتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، پہلی بات تو یہ اچھی خوش آئند بات ہے کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے جس کو انہوں نے سو موٹو کے تحت سننا شروع کیا۔ تو باجوہ صاحب کا جو جانا تھا وہ بڑا غنیمت ہوا کہ ان کے جانے کے بعد کم از کم یہ بات شروع ہو گئی۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دیکھیے جسٹس صاحبان کو کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، عوام کا، اداروں کا، اور سب سے بڑھ کر ملک و قوم کا، اور اس سے بھی بڑھ کر آئین و قانون کا۔ تو آئین قانون اور ان تمام لوازمات کو پیش نظر رکھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اب کیونکہ ایک شہید کی والدہ نے یہ بات کی، اور اس پہ جب وہ آپ دیدہ ہوئی سپریم کورٹ میں، تو جسٹس صاحب بھی بڑے متاثر تھے، اور ان کے چہرے بہت افسردہ تھے، اور ان کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہا تھا کہ انہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے اس بات کا۔ ظاہر ہے ایک اچھے خاصے آدمی کو، جیتے جاگتے آدمی کو آپ بے دردی سے اندوناک قسم کے طریقے سے آپ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ تو بات یہ ہے سر کہ اب اس میں ایک آدمی پہ الزام آ رہا ہے جو خط میں ارشد شریف صاحب کی والدہ نے لگایا، اور وہ ہے باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کم از کم اس کی تردید کریں، آئیں۔ اب اخباری تردید تو کام نہیں چلے گا نا سر، اب تو کورٹ کہے گی کہ ہمارے پاس آ کے بتائیں کہ بھئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب یہ کورٹ کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا، یعنی عوامی رائے بتا رہا ہوں، کہ ان کو بلایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں۔ ایک آپ پہ الزام لگایا ہے، ایک خط ہے جو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے اعلیٰ ترین جج کو پیش کیا گیا، اور مقتول کی شہید کی والدہ نے پیش کیا ہے، اور دکھی انداز میں پیش کیا ہے، بڑے دردناک انداز میں ان کا بہیمانہ قتل ہوا ہے۔ تو اس میں کسی ایک آدمی کو بلانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو قانون کے تقاضے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک مرحلہ ہے۔ اگر یہ تو اب آپ جسٹس صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، باجوہ صاحب نے سیاست کے حوالے سے بھی پاکستان میں اس وقت بہت کچھ کیا جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو کیا ان سے کوئی حساب لیا جائے گا؟ لیا جانا تو چاہیے۔ دیکھیے میں ایک عرض کروں، اگر آپ نئی قیادت ان کے ساتھ کہاں تک کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آرمی کی نئی قیادت جو ہے وہ ایک بہت ہی قابل ترین شخص کے پاس ہے،
جس کا خاندانی پس منظر بھی اعلیٰ ہے. کل ہم باجوہ صاحب کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے. میں نے کبھی نہیں کہا. ٹھیک ہے. میں خاموشی اختیار کر لیتا تھا لیکن میں کہتا نہیں تھا. دیکھیے اب آپ یہ ہوتا ہے نا اسلام کے مطابق یہ ہے اگر آپ کی کسی برملا کسی کی برائی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم دل میں اس کی بات کا برا سمجھیں کہ یہ بری بات کرے. تو میں نے کبھی تعریف نہیں کی باجوہ صاحب کی لیکن دل میں محسوس کرتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب یہ سارا کچھ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. گھر کا انتظام ہو دفتر کا انتظام ہو یا ملک کا انتظام ہو ہر چھوٹی سے بڑی جگہ تک آپ کو بہترین ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. ماہر بیوی نہ ہو تو روٹی کچی پکی ہوگی جلی بھی ہوگی کھانا بے ذائقہ ہوگا. دفتر کا کام صحیح نہ ہو تو نقصان میں جا رہا ہوگا بزنس نقصان میں جا رہا ہوگا. تو ماہرین کو لیا جائے تو اس کے فائدے ہوتے ہیں لیکن ماہرین ہی اگر الٹ ہو جائیں تو پھر تو بات ہی غلط ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ہے کورٹ میں اور کورٹ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. ارشد شریف کا معاملہ ہے نا. میں نے باقی بات کی ہے کہ باقی جو کچھ کیا باجوہ صاحب نے اس کا حساب ہوگا سر. اور ان کی فوج تو ان کی پشت پر نہیں ہوگی نا. نہیں فوج ابھی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو نئے جنرل صاحب کو دیکھا ہے. اچھا جی. اب سب ویڈیو پہ آ رہا تھا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے ان میں بھی شامل تھا لیکن بات یہ کہ میں ذرا مائنیوٹلی دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ کوئی معمولی اسٹک گیونگ سیریمنی نہیں تھی. یہ بڑی اہمیت کی حامل سیریمنی تھی اور آخری تھی جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں اسٹک سیریمنیز وہ نارمل تھیں لیکن اس اسٹک سیریمنی کے پیچھے ملک کی حکومت ملک پہ حکومت کو بٹھا دینا ایک نااہل لوگوں کو ملکی حالات خراب ہو گئے. فوج کے بارے میں جس فوج پہ ہم جان چھڑکتے ہیں جس فوج کے بارے میں کوئی برا کہے تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں تو اس نے اس ایک آدمی کی وجہ سے اس پہ حرف آ رہا تھا اور آیا اور لوگوں نے محسوس کیا. لیکن ایک ریڈی والے سے لے کر آپ اچھے بھلے آدمی سے بات کرتے تھے تو وہ باجوہ صاحب کی فیور نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا انہوں نے خراب کیا. اچھا اب وہ جو اسٹیک گیونگ سیریمنی تھی اٹ واز ناٹ اے نارمل سیریمنی. یہ کوئی عام معمول کی سیریمنی نہیں تھی. ایک بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے ماحول میں یہ سب ہو رہا تھا. ایک آدمی جا رہا تھا جس پہ الزامات کی بوچھاڑ ہے اور ایک آدمی جو سینئر موسٹ تھا اس کو چھڑی دے رہا. تو میں نے جو نوٹ کیا سر دیکھے اب میں جو دیکھا میں تو وہی بتاؤں گا ویڈیو پہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا میں تو لیکن میں نیوٹلی رہا تھا ہر چیز کو ایک ایک سٹیپ کو ایک ایک فوکس کو ریوائنڈ کر سلو کر کے آپ میں دیکھ رہا تھا. پہلی بات تو جو میں نے یہ نوٹ کی میں ریوائنڈ کر کے دیکھ رہا تھا میں نے اسٹل بھی کیا میں نے ریوائنڈ بھی کیا. تو پہلی بات تو میں نے یہ نوٹ کی کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے. اپنا عاصم صاحب جو نئے عاصم منیر صاحب جی شاہ صاحب اور حافظ قرآن صاحب تو انہوں نے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی اپنا پاؤں آگے نہیں لایا. وہ جہاں تھے وہ ٹھیک ہے انہوں نے ہاتھ چھڑی لینی تھی وہ ہاتھ انہوں نے ضرور وہ پھیلائے تھے وہ پھیلانے تھے لینی جو تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. ایک بال برابر بھی نہیں ہلے وہ. تو باجوہ صاحب جو جا رہے تھے انہوں نے بڑھ کے بجائے اس کے کہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہاتھ ملایا جاتا ہے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا انہوں نے گلے لگایا. لیکن عاصم منیر صاحب نے کوئی گرم جوشی سے واپس جواب نہیں دیا. اس کے بعد اگر آپ اسی ویڈیو آپ کے پاس ہو میرے پاس ڈیلیٹ ہو گئی ہے ورنہ میں آپ کو دکھاتا ہے وہ دیکھیے جب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں نا باجوہ صاحب تو وہ ایسے سر کو مار رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں اچھا ابھی سے یہ ہو گیا کام ٹھیک ہے نا. یہ میں نے نوٹ کیا اس باریک اور مائنیوٹلی اس شارٹ سین کو دیکھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ جس نہج پہ ملکی معاملات ہیں اور پھر دیکھیے ایک بات اس سے ریلیٹڈ انہوں نے فوری طور پہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ چارج لینے کے بعد یہ دورہ کس کور کا کرتے ہیں
وہ جناب لائن آف کنٹرول پہ گئے، ٹھیک ہے، جو ہمارا یعنی پرائم ایشو ہے، شاہ رگ ہے پاکستان کی، وہ آ گئے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک سے اتنی محبت کرنے والا، اتنا اعلیٰ خاندانی بیک گراؤنڈ رکھنے والا، حافظ قرآن، سید جن کے ہم تابع دار ہیں، سیدوں کے ہم خادم ہیں، وہ ملک کی مفاد، قومی مفاد کو پیش نظر رکھے گا، ذاتی مفاد کو وہ تج دے گا۔ چلیں، ہو سکتا ہے کہ 2-4 ہفتے مربت میں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ وہ نہیں فیور نہیں کریں گے، یہ بھی میں بتاؤں انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ فیور نہیں کریں گے، خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آ جاتے ہیں عمران خان کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دوں گا، پنجاب اسمبلی، KP کی اسمبلی، وہ ٹوٹنے میں کوئی حد نہیں ہے۔ میرے 2 سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو الیکشن کمیشن کیا 2 مہینے میں 3 مہینے میں الیکشن کروا دے گا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں اور پھر پرویز الہی وہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اگر وہ رکاوٹ بن گئے تو ان کی سیاست، دیکھیں میں عرض کروں، پرویز الہی صاحب نے اس اپنے بڑے بھائی جیسے کزن کو، چودھری شجاعت کو، اقتدار کی بھیٹ چڑھا دیا۔ آپ اگر ان کے جس سڑک پہ ان کے گھر ہیں، ان کے گھروں میں جائیں تو یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اٹیچڈ ہیں۔ اتنے طویل عرصے سے، بچپن سے لے کے اس عمر تک، جبکہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی اور شجاعت صاحب بھی۔ اس نے، پرویز الہی نے اقتدار کی خاطر ان کی جذبات کی پرواہ ہی نہیں کی، اور انہوں نے تج کے رکھ دیا اور فوراً اس طرف ہو گئے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بننے، ان کی آخری خواہش یہی ہوتی ہے میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوں۔ اچھا بنا تو وہ بھی رہے تھے، چلے وہ ایک الگ بحث ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں، اتنا بچہ پرویز الہی بھی نہیں ہے جو شروع سے سیاست میں ہے اور ہر اونچ نیچ دیکھ چکا ہے۔ اس کو پتا تھا میں ان کے ساتھ جاتا ہوں تو ان کی تو لوگ ویسے ہی برائی کر رہے ہیں، چور 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 کہہ کے تھے، چوروں کے ٹولوں میں کون شامل ہوتا ہے؟ اس کو بھی چور کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ عمران خان نے اس کو ڈاکو کہا تھا، اب وہ ریپیٹ کر دیتا کہ میں پھر سمجھا تھا کہ شاید توبہ کر کے شریف ہو گیا ہے، لیکن یہ تو اصل وہی ہے۔ تو یہ باتیں اس کے بھی ذہن میں تھیں، اس لیے انہوں نے عمران خان کا جو اتحاد تھا اسے قبول کر لیا۔ مگر یہ باقاعدگی سے دیکھ چکا ہے کہ وہ نواز شریف جس کے جلسوں میں بے تحاشا لوگ ہوتے تھے، آدمی کو ایک سمندر ہوا کرتا تھا، اب وہ گھر سے باہر نکل کے چائے کافی پینے کسی ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتا۔ میں اس کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں، اور باقی کو تو چھوڑے، رانا ثناء اللہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ ایک تارڑو پھر رہا ہے، وہ جس کی ڈگری بھی جعلی ہے، اور وہ دھکے سے وکیل بنا ہوا ہے، اس کی گریجویشن کی ڈگری جعلی ہے، اس کو عثمان ڈار نے یہ ٹی وی مناظرے میں کہا تھا، عطا تارڑ کو، کہ اس کی ڈگری جعلی ہے اور یہ وکیل بنا ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، اب جیسے سعد رفیق ہے، ریلوے کی زمینیں بیچ کے کھا گیا، بے تحاشا، آپ جائیں پوچھیں، آپ کو وہاں کے لوگ بتائیں گے۔ اچھا، اب دوسرا وہ یہ ثناء اللہ ہے، ایک خود کرمنل ہے۔ پرویز الہی نے دیکھا ہے کہ جو بھی عمران خان سے مخالفت کر کے اور ان سے فائدہ اٹھا کے الگ ہوا ہے، اس کو لوٹا لوٹا، چور چور، ڈاکو کہہ کہ وہ گھروں سے شرم اور خوف کے مارے باہر نہیں نکلتے۔ پرویز الہی کو اچھا بھلا پتہ ہے یہ۔ اگر اس نے ایسی کوئی بات کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں عوان صاحب، آپ بھی سن لیں اور سارے سن لیں، کہ گجرات میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکے گا، گجرات کے لوگ اسے گھسنے نہیں دیں گے، گجرات یہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا، اور اس کو یہ پتہ ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں، لہٰذا عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، وہی پرویز الہی کریں گے۔ سر، جس عمران خان نے گولیاں کھائیں، جس عمران خان نے برکز نے یہ رانا ثناء اللہ بزدل وزیر داخلہ کی گولیاں کھائیں، آنسو کیسے کھائیں، وہ ڈٹے رہے، وہ اسے ایک پرویز الہی سے ہار جائیں گے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لکھویلا صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں جاری رہیں گی، پہلے بھی ہم کافی ویلاگ ان کے ساتھ مل کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔